اسلامی السلام معلوماتی علیکم ورحمۃ ویڈیوز کے اللہ لیے ہمارے چینل وبرکاتہ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں احمدہ اور بیل کے ونصلی بٹن کو علی دبائیں۔ رسولہ جزاک اللہ۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین، نہ تھے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز رہنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم البینہ تو لے آئے ان کے پاس کھلی دلیلیں۔ رسول، رسول ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، فیہا اس میں، کتبن کتابیں ہیں، یا لکھا ہوا ہے، قیمہ مضبوط، یا دوسرا ترجمہ ہوگا مستحکم۔ فیہا اس میں، کتبن کتابیں ہیں، قیمہ مضبوط یا مستحکم۔ وما تفرق الذین، اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم البینہ جب آئی ان کے پاس کھلی دلیلیں، ما جب، جاءت آئی، ہم ان کے پاس، بینہ کھلی دلیلیں، وما امروا اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا اللہ تاکہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، مخلصین خاص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، لیعبدوا اللہ تاکہ، لام کا ترجمہ تاکہ وہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، یا کا ترجمہ وہ، مخلصین خاص کرتے ہوئے، مخلصین خاص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے عبادت، اسی کے لیے دین کو، مخلصین خاص کرتے ہوئے، لہ الدین اسی کے لیے دین کو، حنفاء یک طرفہ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ اور یہ ہے دین قیمہ مضبوط، وَذَلِكَ اور یہ دین ہے قیمہ مضبوط۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، فی میں، ناری آگ، جہنم جہنم کی، خالدین رہیں گے وہ ہمیشہ، فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، خیر البریہ بہترین مخلوق، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے، تحتہا نیچے، تحتی نیچے، ہا ان کے، من سے، من تحتہا الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین رہیں گے وہ، فیہا ان باغات کے اندر، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، راضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، عنہم ان سے،
ورزو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے، عن سے ہو اس، ذالک یہ، لمن اس شخص کے لیے، خاشیہ جو ڈرے، ربہ اپنے رب سے۔ اچھا تو ایک بار ترجمہ ہو گیا، اب دوسری مرتبہ آپ مختصر سی تشریح سن لیں تاکہ آپ کو آیت کی سمجھ آ سکے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن الذین کفروا، یہاں پہ کافروں کی دو جماعتیں ہیں، ایک اہل کتاب میں سے، ایک مشرکین میں سے۔ اہل کتاب جو ہیں ان کو مشرک کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اہل کتاب جو ہیں یہ مطلب شروع سے مشرک نہیں تھے، بلکہ ان کے عقیدے کی ابتدا جو تھی وہ توحید سے ہی ہوئی تھی۔ مشرکین جو ہیں یہ شروع سے مشرک ہیں۔ اہل کتاب جو ہے نا ان کی ابتدا جو ہے وہ توحید سے ہی ہوئی تھی، بلکہ بعد میں یہ گمراہ ہوئے، شیطان کی باتوں میں آئے، اور بعد میں انہوں نے اپنے اندر کئی قسم کی شرکیہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لی۔ ایک اہل کتاب میں سے کافر ہے اور دوسرا گروہ، دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ مشرکین کی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھلی دلیلیں لے آئیں، کھلی نشانیاں لے آئیں، پھر بھی یہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اب اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیا تھا؟ اہل کتاب کے پاس اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی، الہامی کتاب ان کے پاس موجود تھی جو ان کو توحید کی طرف دعوت دیتی تھی، جبکہ مشرکین جو ہیں ان کے پاس الہامی کتاب شروع سے سرے سے ہے ہی نہیں تھی۔ اہل کتاب جو ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے یہود و نصارہ، اگرچہ ان کے پاس کتاب تھی الہامی، بے شک اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ توحید کی طرف دعوت دیتی تھی۔ تو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہیں ان میں سے چند ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، چند حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، چند حضرت سیدہ مریم کے متعلق جو ہے وہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین تو رکھتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ کئی قسم کے عقیدے وضع کیے ہوئے ہیں، عقیدے نکالے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں سرے سے، مطلب وہ اس چیز کے انکار۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ کچھ اللہ کو مانتے ہی نہیں شروع سے، کچھ آخرت کو نہیں مانتے، مطلب اس قسم کے لوگ تھے، اور یہ اپنے کفر پہ بہت ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت تک بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ تمام لوگ جو ہے نا یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے، اور یہ تمام اپنی اپنی باتوں پہ، اپنے اپنے عقیدے پہ اتنے مضبوط تھے کہ اپنے دین کو، یہ اپنے اپنے عقیدے کو سارے ہی صحیح سمجھتے تھے، اور سارے ہی اس بات پہ بڑے پختہ عقیدے کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارا ہی اصل دین ہے، ہمارا ہی اصل عقیدہ ہے، اور کسی کی بات کو یہ ماننے والے نہیں تھے۔ اگرچہ ان کے پاس ضروری تھا، یہ چیز ضروری تھی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی کتاب آئے، ان سب کو اس چیز کے متعلق بتائے کہ یہ عقیدہ کے لحاظ سے بھی غلط ہیں، ان کے نظریات اور افکار جو ہے وہ بھی غلط ہیں، لہٰذا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کو اس چیز کی طرف دعوت دینے لگے کہ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیز کی طرف آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے ان کو اس چیز کے متعلق سمجھایا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ جو کافروں کی دو بڑی جماعتیں ہیں، ایک اہل کتاب سے اور دوسری مشرکین میں سے،
کہ اگرچہ آپ ان کے پاس کھلی دلیلیں بھی لے آئیں تو یہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں۔ رسول من اللہ، پیغمبر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، صحفن صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، پاکیزہ صحیفے جو ان پہ تلاوت کرتا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا قرآن پاک، ایسا کلام سناتے کہ جس کی مثل دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب جو تھی، مطلب پہلی جو الہامی کتب تھی، ان کے اندر تبدیلیاں بھی ہوئی، ان میں کچھ چیزیں انہوں نے حذف بھی کی، تبدیلیاں بھی کی۔ تو یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم جس کے اندر نہ تبدیلی قیامت تک ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ کم کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں سے کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا قرآن سناتے کہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، عرب مطلب مہارت رکھنے والے، عربی زبان بھی مہارت رکھنے والے اس کلام جیسی ایک صورت بنانے سے بھی عاجز آ گئے۔ مطلب اس طرح کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ان کو سناتے تھے۔ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایسی یہ پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کتاب نے، یعنی قرآن کریم نے، کسی پیغمبر کی عزت کو داغدار نہیں کیا۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں کتب کتابیں ہیں، قیمہ مضبوط، یا اس میں لکھا ہوا ہے مضبوط۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کی ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، ہر سورت ایک مستقل کتاب ہے، اور یہ قرآن کریم ایسی ہی 114 مستقل کتابوں کا مجموعہ ہے، اور اس کی ایک ایک سورت اپنے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سابقہ تمام کتب سماویہ کا خلاصہ، یا جو باتیں دین کی ہیں، مطلب دین کی اصل بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں وہ اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، اِلَّا مِن بَعْدِ، مگر اس کے بعد جب آئی ان کے پاس روشن دلیلیں یا کھلی دلیلیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم جیسی جب کتاب آئی تو وہ لوگ تفرقے میں زیادہ ہو گئے۔ مطلب ان میں سے چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام سے دور ہٹے، پیچھے کو بھاگے، اسلام قبول کرنے کی بجائے وہ اپنے کفر میں اور مضبوط ہو چکے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سچی بات آئی نہ ہو، اس کو اصل بات کا، حقیقت کا علم ہی نہ ہو۔ ان کے پاس حقیقت آ چکی تھی، قرآن آ چکا تھا، سچی بات آ چکی تھی، یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، سارا کچھ جاننے کے باوجود وہ دین سے دور ہٹے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ، اور نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو مگر آ جانے کے بعد، بشینہ کھلی دلیلیں، مطلب قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم کی صورتیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، قرآن کریم کا آنا، معجزوں کا آنا، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود وہ دین سے پیچھے ہٹ گئے، دین کی طرف آئے نہیں بلکہ دور دور ہو گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر تاکہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، سب کا مشن ایک تھا، دین مستقیم، سیدھا دین، سچا دین، ٹیڑھے راستے اختیار نہ کرنے سے، مطلب ٹیڑھے راستے اختیار کرنے سے رکنے کے لیے کہا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے ایک ہی دین، ایک ہی چیز کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے،
اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی طرف دیکھنا بھی نہ، سوچنا بھی نہ، دماغ کے اندر یہ چیز آنے بھی نہ دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اولاد دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو میری مشکلوں کو دور کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو میری بیماریوں کو ختم کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو مجھے رزق دے گا، مجھے فلاں بیماری ہے وہ میری دور کرے گا، یہ چیز اپنے ذہن میں آنے بھی نہ دینا۔ توحید اس کو بولتے ہیں۔ وما امیرو، اور نہیں وہ تمام لوگ حکم دیے گئے الا مگر لیعبد اللہ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کون سا اللہ؟ اکیلا اللہ، ایک اللہ، مخلصین، خاص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے عبادت کو، اسی کے لیے دین کو۔ اللہ اکیلا ہے، اس اللہ ہی کی صرف عبادت کرے، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شرک نہ کریں، شریک نہ ٹھہرائے۔ حنفاء، یک طرفہ، اللہ اکیلا۔ دوسری بات، اللہ کے حکم اور قانون کی پیروی کرے، اللہ کے حکم اور اس کے قانون کو تمام حکموں اور تمام قوانین سے بالا تر سمجھے انسان۔ دنیا کے جتنے احکام ہیں، جتنے قوانین ہیں، تمام سے بالا تر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ ہی کے قوانین ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے جھکنا بھی نہ۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق سوچنا بھی گناہ۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو تمام قوانین سے بالا تر سمجھنا۔ حنفاء، یک طرفہ، یعنی اگر بندہ نماز قائم کرے تو دکھلاوے والی نماز نہیں، ایک اللہ کے لیے عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ منافقین کی طرح دو چار ٹکرے ماری اور کام ختم، نہیں، ایک اللہ کے لیے عبادت کرے اور مخلص ہو کر کرے۔ ویؤت الزکوٰۃ، یہ نہیں کہ 2 نمازیں پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی تو بس باقی 1-2 چھوڑ لی، چوری کر لی، نہیں، روٹین کے ساتھ نماز پڑھے۔ ویؤت الزکوٰۃ، اور ادا کو وہ زکوٰۃ کرے، کس طریقے سے؟ دکھلاوے کے لیے نہیں، اس لیے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم تمام حکموں سے بالا در ہے۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے۔ سیدھا دین کون سا؟ ہمیں چاہیے ہم سیدھا دین کی پیروی کریں۔ ہمارا سیدھا دین کیا سکھاتا ہے؟ یہی کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے متعلق سوچنا بھی گناہ ہے۔ یہ ہے ہمارا سیدھا دین۔ منافق لوگ بھی عبادت کیا کرتے تھے دکھلاوے کے لیے، ساتھ چاہنے کے لیے، ویسے کی عبادت نہیں۔ عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے متعلق سوچے بھی نہ۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یہ سخت قسم کی سزا ہے، جہنم کی آگ میں سخت قسم کی سزا ہے، اور یہ مشرکین میں سے اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہوں گے ان لوگوں کے لیے ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ بریہ جو ہے، بریہ کا لغوی معنی، بریہ جو ہے یہ برا سے مشتق ہے، اور برا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، مطلب پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو وجود میں لانا، مطلب جو چیز بھی وجود رکھتی ہے اس کو یہ لفظ بولتے ہیں بریہ۔ یعنی پوری مخلوق، ساری کائنات، زمین و آسمان، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، یہ جو پچھلی آیت ہے
اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کفار جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں. کیسے؟ آگے دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ کفار جو ہیں انہوں نے خیر البریہ جو ہے نا، خیر البریہ کے اندر تمام وہ چیزیں ہیں جو وجود رکھتی ہیں، مطلب زمین، آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، ہر چیز وجود رکھتی ہے، مخلوقات وجود رکھتی ہیں. ان تمام چیزوں سے یہ کفار جو ہے ان تمام چیزوں سے یہ برے ہیں. کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانا ہی نہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جانا ہی نہیں، اس لیے یہ بدترین ہے، ان تمام چیزوں سے بدتر ہے یہ لوگ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بدلے میں بہترین مخلوق کون سی ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ان کے بدلے میں، ان کفار کے بدلے میں ایمان والے وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بہترین مخلوق ہیں. حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتنی اچھی مخلوق ہیں جو گناہ بھی نہیں کرتے، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار تو انسان کو دیا ہے، فرشتوں کو اختیار تک نہیں دیے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کرے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، وہ بہترین افضل ترین مخلوق ہے. اور اس کے برعکس کفار دیکھیے وہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، شرک کے قریب تک نہیں وہ بھٹکتے، ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ہر حال میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کبھی انہوں نے کسی دوسرے کے متعلق سوچا بھی نہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور بعد میں اپنی زندگی کے باقی کاموں کو. ایسے لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک ہے. کون سا؟ جنات، ایسے باغات ہیں، عدن، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہروں کا بہاؤ ہے، نہریں بہتی ہیں ان کے نیچے سے، خالدین فیہا ابدا، وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسے خوش قسمت انسان ہوں گے، نیک عمل کرنے والے لوگ ایسے خوش قسمت ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہو. اور اللہ سے ڈر کر ہی انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.